رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے سارے حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. متائے دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے. متائے دین پہ پہرا دیا احمد رضا خان نے. علم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے. ملا جو دہر کو صفا کی نورانی فضاؤں سے وہ درس عشق تازہ کر دیا احمد رضا خان نے. کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے. صدائے مصطفیٰ دی برملا احمد رضا خان نے. لگایا جب نقب ایمان میں ملت فروشوں نے پکڑ غداروں کو الٹا کیا احمد رضا خان نے. کہیں انگریز کے چاکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے. صدائے مصطفیٰ دی برملا احمد رضا خان نے. فتاوی رضویہ ان کے معارف کا گلستان ہے. حقائق کو جہاں پہ بھر دیا احمد رضا خان نے. زمانہ معترف ہے ان کے افکار گرامی کا. مزاج خرد کو شستہ کیا احمد رضا خان نے. بتائے کھول کے جس نے مقالات خداوندی کیا قرآن کا وہ ترجمہ احمد رضا خان نے. اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے پرتو میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ
وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک صراط مستقیم ملتان شریف کے زیر اہتمام آج مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں امام علم و حکمت، پیکر عظیمت، کشتہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عظیم الشان شہنشاہ بریلی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد افتخار الحسن مجددی سجادہ نشین سواگ شریف کرسی صدارت پہ جلوہ افروز ہیں۔ کثیر تعداد میں سادات کرام، علماء و مشائخ، وارثان منبر و محراب اور عوام اہل سنت اپنے عظیم امام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے جن نوجوانوں نے خصوصی طور پر یہ کاوش کی، اور استاذ العلماء مفتی محمد عبد العلیم جلالی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجاب، ان کی قیادت میں محترم محمد محبوب جلالی صاحب، محمد وسیم جلالی صاحب، محمد شہباز جلالی صاحب، محمد رمضان قادری صاحب، سہیل احمد صابر صاحب، محمد سیف الرحمن صاحب، محمد عابد خان صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ امت پر جو احسانات ہیں اور جس بنیاد پہ وہی روشنی جو صفہ سے چلی تھی، دار ارکم سے آئی تھی، بدر و حنین سے اور کربلا سے ہوتے ہوئے کائنات میں پھیلی تھی، آخری عہد کے اندر اسے ہی مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور حالات حاضرہ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ کے اس عظیم امام کے ساتھ کن کن محاذوں پہ اور کس انداز میں اپنی وفاداری کا ثبوت دیں۔ یہ امت دیگر تمام امتوں سے جن وجوہ سے منفرد اور ممتاز ہے، اس میں ایک بڑی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ ساری امتوں کے اندر ہی جنہوں نے حق کو قبول کیا، اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہا، ان سب میں مبلغ بھی تھے، اور حق کا پیغام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں
پھیلانے والے بھی تھے، لیکن رب ذوالجلال نے جو وصف اس امت کو امر بالمعروف کا عطا کیا ہے اور جو وصف اس امت کو نہی عن المنکر کا عطا کیا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے، اور اس بنیاد پر ہی اسے اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنایا ہے۔ امت کے اندر مختلف ادوار میں جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے میں سب سے آگے نکلے، انہیں بھی اس دور میں امتیاز ملا، اور پھر سچائی کا تعارف ان کے عنوان سے ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس آخری عہد میں جس ہستی نے ہر فتنے کا سر کچلا، ہر ظلمت کا سینہ چاک کیا، ہر دھوکے کو دیس نکالا دیا، اور ہر صداقت کا جھنڈا بلند کیا، اس ہستی کو شہنشاہ بریلی کہا جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر یہ وصف تھا، لیکن اللہ نے اس امت کی جب امتیازی حیثیت کو بیان کیا تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جتنی امتیں بھی ظاہر ہوئیں تم سب کے سردار ہو۔ کیوں سردار ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان تو سب سے بڑا کمال ہے، اور جہاں بھی تذکرہ آتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دیگر ایمانیات ہیں، پھر عمل صالح ہے۔ لیکن یہ جو امت کی سرداری کا مقام بیان کرنے والی آیت ہے، یہاں اللہ پر ایمان کو تیسرے نمبر پہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے کہا تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، پھر وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وہ وصف جو ہمیشہ پہلے ذکر کیا گیا، اس آیت میں تیسرے نمبر پر ذکر کرنے کی وجہ امام رازی یہ بتاتے ہیں کہ بیان وہ صفات کی جائیں گی ما بہل امتیاز بنے۔ اللہ پر ایمان تو ساری امتوں کے مومنین کا تھا، اگر اللہ پر ایمان کی بنیاد پہ سرداری ملتی ہوتی تو سارے ہی سردار ہوتے، سارے سردار نہیں، سردار یہ امت ہے۔ تو یہ سرداری تب ملی یا ازل سے طے تھی کہ امر بالمعروف جس جرأت کے ساتھ یہ امت کرے گی ایسا کسی نے نہیں کیا، اگرچہ مطلقاً وصف تو وہاں بھی تھا، اور نہی عن المنکر جس پاور کے ساتھ اس امت نے کیا وہ اور کوئی نہ کر سکی۔ اس کا واضح ثبوت یہ 14.5 صدیاں ہیں۔ پہلے امتوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام حق پہنچاتے، جب وہ تشریف لے جاتے تو امت کے مبلغ اس روشنی کو زیادہ دیر قائم نہ رکھ پاتے، بالآخر اندھیرا چھا جاتا، اور اندھیرا یوں چھاتا تو کوئی نیا نبی ہی آ کے اس اندھیرے کو دور کر سکتا تھا۔ ادھر 14 صدیوں سے زائد زمانہ گزر گیا، نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن بھی اپنی اصلی شکل میں ہے، ایمان بھی اپنی اصلی شکل میں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ اس امت کی پاور ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی، کہ پہلی امتیں ساری اپنے عہد میں جو کام نہیں کر سکیں اللہ کے فضل سے اس امت نے کر کے دکھایا ہے۔ تو رب نے پہلے ہی اپنے ازلی علم کی بنیاد پر ان کی سرداری کا اعلان کیا، اور
منصب امامت، اس کے جو اسرار و رموز ہیں، اس میں اس چیز کو قرآن نے واضح کر دیا۔ مطلقاً پڑھا ہوا ہونا کافی نہیں، پڑھا ہوا ہونے کے ساتھ وقت پر حق کی اذان دینا یہ ضروری ہے۔ امر بالمعروف ظاہر ہے وہی کر سکتا ہے جسے معروف کا پتہ ہو، اور ہر قسم کے معروف جو عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہوں اسے معلوم ہوں، اور نہی عن المنکر بھی وہی کر سکتا ہے جس کو دلائل کی روشنی میں ہر منکر کی خبر ہو، اور وہ پہلے جانتا ہو تو پھر لوگوں کو بدی سے روک پائے گا۔ اگر اعلیٰ درجے کا علم نہیں تو معاذ اللہ ہو سکتا ہے جسے معروف کوئی سمجھ رہا ہو وہی منکر ہو، اور جسے منکر سمجھ رہا ہو وہی معروف ہو۔ کروڑوں سلام ہوں بریلی کے تاجدار کو، جنہیں رب نے علوم کے اتنے سمندر پلائے کہ ہر علم کے اندر ان کی امامت کا سکہ مانا گیا، اور اس علم کے ساتھ جب حق کی خاطر آواز بلند کرنا مشکل ہو رہا تھا عالمی سطح پر، تو کیا اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر بڑے بڑے لوگ چپ کا روزہ رکھ چکے تھے۔ اس وقت علل اعلان جس نے کربلا کی اذان دی، اس ہستی کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں وصف ایک عظیم عالم ربانی کے ہیں، اور یہی وصف اعلیٰ درجے میں وقت معین پر جن ہستیوں کے پائے گئے انہیں مجدد کہا گیا، اور انہی اوصاف سے متصف مجددین کے کارکنان قرار پائے اپنی اپنی حیثیت میں، کہ انہوں نے حق کا پرچم نیچے نہیں آنے دیا، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنے مفادات کو دیکھا، اور جس زمانے میں بھی جس نے باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر صدائے کربلا دی ہے، اللہ نے اس کو اس زمانے میں ممتاز کر دیا ہے، اور پھر اس زمانے میں صداقت اس کے نام بولنا شروع ہو گئی ہے۔ مسلک اعلی حضرت کوئی گھڑا ہوا نیا دین نہیں، معاذ اللہ، یہ کوئی نیا راستہ نہیں، یہ وہی دین ہے جو آخری کامل اور جامع وحی کی شکل میں عطا کیا گیا، یہ وہی دین ہے جو آخری رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اس کی خدمت کے لیے رب نے مختلف لوگوں کو چنا جنہوں نے اس کی خدمت میں اعلیٰ کردار ادا کیا۔ ان چنے ہوئے لوگوں میں ایک ہستی کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اگر حدیث شریف سے دیکھیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کچھ لوگوں کی شناخت کروائی تھی، اور شناخت ان کے کردار سے کروائی تھی۔ نام سے تو ہر کوئی پہچانا جاتا ہے، کام سے کوئی پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، فرمایا قیامت تک ہر دور میں، ہر نئی جنریشن میں میرے علم کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے، یہ امت کبھی بھی بانج نہیں ہوگی، یہ آخری امت اور امت توحید اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف والی امت، لن یزال امر ھذہ الامت مستقیما حتی تقوم الساعہ۔ فرمایا وہ اور لوگ تھے جو سارے شہروں کے شہر شرک میں ڈوب گئے اور کفر میں اندھیروں میں جا پھنسے، فرمایا میری امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، ہمیشہ حق پرستی پر یہ امت قائم رہے گی، جو بھی صدی آ جائے یہاں تک کہ قیامت آئے گی۔ اور پھر فرمایا جو بھی زمانہ ہو
کبھی اس امت کے اندر حق پرستوں کا قحط نہیں پڑے گا، ٹھیک بات بتانے والے ہی ختم ہو جائیں اور آوازیں ہی چپ ہو جائیں۔ یحمل ھذا العلم، سرکار نے اپنے علم، نبوت کے فیضان اور دین کی تجدید کے جو تقاضے ہیں اور جو روزانہ تازہ علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھ رہے تھے، فرمایا اس کے چشمے کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، ہر نئی جنریشن، نئی نسل قیامت تک مختلف علاقوں میں جب بھی پرورش پائے گی، فرمایا کوئی طاغوت، کوئی سامراج میری امت کو شکست نہیں دے پائے گا۔ ہر جنریشن میں اللہ میرے علم کے وارث پیدا فرمائے گا۔ من کل خلف، جو بھی اخلاف آئیں گے، جو بھی جنریشن ہوگی، یہ امت جہالت میں نہیں ڈوبے گی، اس کے اندر وہ وصف علم والا بھی برقرار رہے گا اور اس کی بنیاد پہ کربلا کی اذان دینے والی طاقت بھی برقرار رہے گی۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف، ہر نئی نسل میں عالم ہوں گے، ساتھ شرط لگائی کہ اہل سنت ہوں گے، عدولہ، عادل ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے عمل اور فعل کا ظلم اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا ظلم۔ عمل کا ظلم بڑا ظلم کہ معاذ اللہ کسی کو ناحق قتل کر دینا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن بخاری میں ہے 100 کا قاتل بھی بخشا گیا تھا۔ ظلم تو اس نے کوئی چھوٹے نہیں کیے تھے۔ اور دوسری طرف ان الشرک لظلم عظیم، جس نے شرک کیا اسے نہیں بخشا جائے گا۔ ایک طرف 100 کا ناحق قاتل بخشا گیا اور دوسری طرف جس نے 1 سیکنڈ میں بھی شرک کر لیا معاذ اللہ اور پھر توبہ نہیں کی زندگی میں، اسے بخشا نہیں جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ فعل کا جو ظلم ہے وہ چھوٹا ہے، عقیدے کا ظلم بڑا ہے۔ عقیدے کے ظلم سے سارے تقدس کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عقیدے کا ظلم، اس سے بچاؤ کے لیے جس مسلک کی ضرورت ہے اسے مسلک اہل سنت کہا جاتا ہے۔ کہیں الوہیت اور توحید کے عقیدے کے لحاظ سے معاذ اللہ کوئی ظلم کر رہے ہیں، کہیں رسالت کے آداب کے لحاظ سے کوئی ظلم کر رہے ہیں، کہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے موضوع پر ظلم کر رہے ہیں، اور کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عقیدت کے مسئلے پر کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ان سارے ظلموں سے نجات پانی ہو تو اس رستے کو اہل سنت کا راستہ کہا جاتا ہے، جہاں شان الوہیت بھی یوں مانی جاتی ہے جیسے ماننے کا حق ہے، شان رسالت بھی یوں مانی جاتی ہے جیسے ماننے کا حق ہے، چونکہ جو کسی چیز کا حق ہو ویسے نہ مانے تو پھر ظلم ہو جاتا ہے۔ وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، جو شان صحابہ کو ماننے کا حق ہے اور جو شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا حق ہے، اس سب کو عدل سے قرآن میں تعبیر کیا گیا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حدیث میں اسے ہی عدل سے تعبیر کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلقاً پڑھا ہوا ہونا یہ میری وراثت کی شرط نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ اہل سنت ہونا یہ شرط ہے میرے وارث ہونے کی۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، لہذا یہ منصب چھوٹا نہیں، منصب بہت بڑا ہے، لیکن اس منصب کے پھر تقاضے بھی بڑے ہیں، اس کے امتحان بھی بڑے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں بھی بڑی ہیں۔ تو اللہ نے ان مجددین کو، امت کے جتنے بھی مجدد ہیں ان کو علم بھی دیا، عقیدہ اہل سنت بھی دیا،
اور اس کے ساتھ متصف ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کام کیا، وہ ڈیوٹیاں ہم اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے، وہ ڈیوٹیاں خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائیں۔ جب حدیث کو سامنے رکھ کر کنز الایمان شریف کا مطالعہ کیا جائے، یا فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کیا جائے، یا حیات اعلی حضرت کے مختلف جو مزاحمتی باطل کے مقابلے میں ان کے کردار تھے ان کو دیکھا جائے، تو یہ ذہن کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں کہ جن ہستیوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہے ان میں سے ایک ہستی کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا علم کے ساتھ اور اہل سنت کے عقیدہ کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دور میں جو میرے وارث ہوں گے، وہ بڑا وارث مجدد اور چھوٹے وارث اس کے کارکن، وہ کیا کام کریں گے؟ تو 3 کام ہمارے آقا علیہ السلام نے بتائے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ یہ ڈیوٹی ہے حقیقی عالم کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا یہ پڑھ کے پھر ڈیوٹی نبھانا مشکل ہے۔ پڑھنے میں جان کو خطرہ نہیں، مشکلات بڑی ہیں، جگر پگھلانا پڑتا ہے، مگر اس زمانے میں جہاں بھی چلے پھرو کوئی دشمن نہیں، پتہ ہی نہیں، ابھی تو وہ صلاحیت آ رہی ہے، لیکن جس وقت وہ منصب مل جائے کہ جب عام لوگ اندھے قرار پائیں اور وہ پڑا ہوا آنکھوں والا قرار پائے، جب عام لوگوں کو خبر نہ ہو کہ سامنے کنواں ہے اور اس کی آنکھیں بتائیں کہ سامنے کنواں ہے، بچو، یہ بتا سکتا ہو، اب اس کے لیے ڈیوٹیاں ہیں، اور جب ڈیوٹی نبھائے گا تو سب سے پہلے ینفون عنہ تحریف الغالین، اس کے تینوں کام ہی لڑائی والے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ یہ غالی لوگوں کی تحریف کا مقابلہ کرے گا۔ سرکار فرماتے ہر دور میں میرے وارث ہوں گے، صلاحیت یہ ہوگی کہ عالم بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پڑھ کے چپ سرکار کر کے بیٹھ جائیں، چپ سرکار کہ یہ بولتے نہیں حضرت صاحب، نہ بولنا کبھی اس لیے ہے کہ مریدوں کی تعداد نہ گھٹ جائے، نہ اس لیے ہے کہ کبھی شاگردوں کی تعداد نہ گھٹ جائے کہ بولوں گا تو پھر اپوزیشن ہی اپوزیشن ہوگی، مخالفت ہی مخالفت ہوگی، تو میں کیوں اپنی مقبولیت کو ڈیمیج کروں؟ میں آرام بسر سے زندگی بسر کروں، آرام سکون سے۔ لیکن ادھر سرکار فرماتے ہیں میرے وارث ہو تو پھر کمرے ہمت باندھو، اٹھو، نکلو گھر سے، لوگ میرے دین میں تحریف کر رہے ہیں۔ یہ سرکار نے صدیوں پہلے خبر دی، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ وہ جو گند گھولنا تھا مرزا قادیانی نے، وہ جو کچھ تحذیر الناس وغیرہ کے اندر نبوت پر حملے ہونے تھے، وہ جو علوم خدا بندی کے لحاظ سے لوگوں نے تقدیس الوہیت پر حملے کرنے تھے، مختلف قسم کے فتنے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ فرمایا جو میرا وارث ہوگا پھر ان کو ننگا کرے گا جو قرآن میں تحریف کرنے والے ہیں۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ خبر تھی کہ ایسا ہوگا، غالی لوگ تحریف کریں گے اور میرا وارث تحریف کی نفی کرے گا۔ اب جب نفی کرے گا، جو تحریف کرنے والا ہے اس کے بھی پیروکار ہیں، اس کے بھی مرید ہیں، اس کے بھی چیلے ہیں، اس کے بھی چاہنے والے ہیں۔ جب اس کے اس دھندے کو عالم ربانی پردہ چاک کر کے بتائے گا، یوں سمجھو اندھیرے میں کوئی چوری کر رہا ہو اور کوئی آ کے بلب جلا دے، تو بلب جلانے والے کے لیے چور کے چیلے کوئی ٹھنڈا دماغ تو نہیں رکھیں گے،
کہ ہمارا تو گرو ٹھیک ٹھاک مانا جا رہا تھا اور انہوں نے آ کے بلب جلا دیا اور سارے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ارے ایک چور کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑوائیں تو اس کے چیلے نہیں چھوڑتے. کروڑوں سلام ہو امام احمد رضا بریلوی کو جس نے ہزاروں چور رنگے ہاتھوں پکڑوا دیے ہیں. اب سنیں، لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے کارکنوں کو کہ بات تو ویسے بھی ہو سکتی ہے مثبت انداز میں، یہ درمیان میں منفی کیوں لاتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے تو نام ہی پہلے اس کا لیا ہے نفی کا. ینفون عنہ تحریف الغالین، غالیوں کی تحریف کی نفی کرنا. اگر نفی والی تقریر ہی ناجائز ہو تو نفی کیسے کریں؟ نفی کرنا کسی ظالم کی اور ڈٹ جانا یہ ہر کسی کا کام نہیں. ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ پہلا محاذ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وارثوں کا، وہ مجدد ہوں یا مجددین کے کارکنان ہوں، علماء ربانی ہوں، اہل حق ہوں. ینفون عنہ تحریف الغالین، ادھر تعریف ہو رہی ہو ان سے چپ نہیں ہوتی. یہ کیوں بولتے ہیں؟ ان کو ان کے نبی بلاتے ہیں. انہوں نے کہا میرا وارث وہ ہے جو بولے گا اور نفی کرے گا، سائیڈ پہ کاٹ کے جدا کرے گا ان کے خرافات کو، ان کی بگڑی ہوئی تعلیمات کو جدا کر کے لوگوں کو بتائے گا وہ دھوکہ ہے اور یہ اصل دین ہے جو اللہ نے قرآن و سنت میں عطا فرمایا ہے. یہ پہلا کام. دوسرا، ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبتلین. میری امت کے اندر جو امتحان آئیں گے تو کچھ لوگ منتحل بنیں گے. کون؟ ہیلا ساز. وہ دین میں ہیلا سازیاں کریں گے، اصل حقائق مروڑ دیں گے. فرمایا وہ اپنی قوت کے مطابق یہ سمجھیں گے کہ جب ہمارے پاس اتنی پاور ہے جو ہم نے کہا وہی رائج ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے کارکن نکلیں گے اور ان کا تختہ الٹ دیں گے. وانتحال المبتلین، یہ بھی نفی ہے. پہلا ہے کہ غالیوں کی تحریف کی نفی کریں، دوسرا کام ہے کہ باطل پرستوں کی ہیلا سازی کی بولو نفی کریں. وہ بھی نفی، یہ بھی نفی. اور تیسرا وتاویل الجاہلین، جاہل لوگوں کی دین میں کی ہوئی تعویل کی بھی نفی کریں. اب تین نفی کرتے کرتے عمر گزر جائے گی. جاہلوں نے تعویلوں سے باز نہیں آنا. جاہل یعنی مسند پہ جو کسی کے سپرد ہو جائے اور یہ پھر کلچر یہ ہو کہ جو اگرچہ الف کو کلی کہتا ہے لیکن جو کہے گا اسے کئی مانا جائے گا، جسے نہ زبان فتویٰ کی خبر نہ زبان تقویٰ کی خبر. وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہی مانو، وہی قرآن ہے. یہ مولویوں کو کیا خبر اس دین کی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا وارث ہوگا اس جھوٹی سرکار سے بھی ٹکرا جائے گا. اب کہیں غالیوں کی تعریف کا محاسبہ کرتے کرتے کچھ لوگوں کو مخالف بنا لیا، کچھ لوگوں کو کہ وہ باطل پرست تھے اور ہیلا سازی کر رہے تھے، ان کی چوری پکڑی تو ان کو مخالف کر لیا. پھر کچھ بچے ہوئے تھے اور ان کے کسی بڑی سرکار نے کوئی غلط تعویل کی تو اس وارث نے اس کا بھی بدلہ لیا. اب گلی گلی میں کانٹے بکھرے. میرے امام نے کہا تھا میں نے جو فریضہ سر انجام دیا، اعلی حضرت نے اپنے عہد میں اس کو کہا،
فرمایا سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم۔ کہا امام احمد رضا تو تھا پھول اور ہے پھول، مگر لوگوں نے کانٹا بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں، اس کے قلم نے کتنے الٹے کر دیے ہیں، یہ تو کاٹ رہا ہے، یہ تو اس نے مشینری چلائی ہوئی ہے۔ فرمایا ہمیں مجبوری ہے لوگوں سے داد لیں یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان پہ چلیں۔ فرمایا پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم، لیکن وجہ کیا بنی؟ سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے منصب یہ بہت بڑا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے بڑی نوازشات ہیں اس منصب پر، مگر اس کی امتحان بھی بڑے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی بڑی ہیں۔ ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک مرحلہ بڑا صبر آزما ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہو ہی نہ سکے۔ جنہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ مدینہ منورہ سے دھیان بھی رکھتے ہیں، ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ یہ سارے شعبوں کے ہزاروں چور، میرے امام نے کسی سے نرمی نہیں برتی، چونکہ جس سرکار کی طرف سے چوکیداری کی گئی تھی اس سے وفا لازم ہے، تو سب کے خلاف لکھا، بولا، سنایا، پڑھا، فتویٰ دیا، اور کسی ایک کے مقابلے میں بھی حق بیان کر کے واپس نہیں لیا، تو رب نے یہ انعام دیا۔ وہی مسلک جسے مسلک صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک فاروق اعظم کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک ذی النورین کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک مولا علی کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک حسنین کریمین کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک ابی حنیفہ کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک گنج بخش کہا جاتا ہے، وہی مسلک جسے مسلک بہاء الدین کہا جاتا ہے۔ آخری عہد میں اسی کا نام مسلک اعلی حضرت بھی پڑ گیا ہے۔ چونکہ جہاد کیا، جگر پگھلایا، کسی کو جو قابل گرفت تھا معاف نہیں کیا، وہ جہاں جہاں میں ملاوٹ تھی اسلام کو نکھار کے پیش کیا، تجدید کے سارے تقاضے پیش کیے۔ علم اور لوگوں کے پاس بھی تھا، تقوی اور لوگوں کے پاس بھی تھا، کام اور لوگوں نے بھی اس عہد میں کیا، انکار نہیں، مگر جس لیول پہ امام احمد رضا نے باطل کو بچھاڑا یہ آپ کا حصہ تھا، تو قدرت نے پھر آپ کے نام کو یہ امتیاز عطا فرما دیا۔ اور پھر حدیث شریف کے اندر امت کے سینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے سینے بیان کیے ہیں۔ مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ۔ یہ جو حدیث میلاد ہے بخاری شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کائنات میں اپنی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا میں جو کچھ لے کے دنیا میں آیا ہوں، یعنی جو علم لے کے آیا ہوں، یعنی جو ہدایت لے کے آیا ہوں، اس کی مثال قطرہ نہیں، کمثل الغیث، اس کی مثال بارش ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں 12 ربیع الاول کو کیا ملا جو عید منائیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو میرے آنے سے علم آیا کبھی نہیں آیا تھا، جو میرے آنے سے ہدایت آئی کبھی نہیں آئی تھی، جو رب نے مجھے دے کر بھیجا، بھیجتے وقت جو رب نے مجھے انقلاب کائنات کے لیے یہ چیزیں دیں، فرمایا اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ بارش کے لفظ میں خود ہی کثرت ہے،
کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں، یہ بارش ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جو میری بارش ہے وہ نہیں کہ صرف رم جھم ہو اور پیاس زمین کی نہ بجھے، کماثل الغیث الکثیر، 12 ربیع الاول شریف کو برسنے والی وہ بارش ہے جو موسلا دھار برسے، اور پھر موسلا دھار بھی ایک یہ کہ ایک شہر میں برسے اور دوسرا خشک رہ جائے۔ فرمایا جو میری بارش ہے اصاب اردا، وہ ہے کہ جو شرق و غرب پہ برسے، شمال و جنوب پہ برسے، عرب و عجم پہ برسے، امیر غریب سب کے گھر پہ برسے، جس بارش نے کائنات کا ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا۔ فرمایا میں ایسی بارش بن کے آیا۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر بارش ہر جگہ برسی ہے تو پھر ایمان ہر جگہ کیوں نہیں ہوگا، علم ہر جگہ کیوں نہیں آیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا۔ فرمایا ظاہری بارش سے اور ظاہری زمین سے تم اس سوال کا جواب سمجھ سکتے ہو۔ ظاہری بارش جب برستی ہے تو زمین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو فرمایا طائفہ طیبہ، وہ میرا زمین، پانی جب ہوتا ہے بارش کا تو وہ چھوڑتی نہیں کہ آگے چلا جائے سمندر میں یا گندے چھپڑوں میں چلا جائے، نہیں، وہ زمین اندر جذب کرتی ہے، اور جذب کر کے اسے ویسے ہی نہیں رہنے دیتی، اس میں اجتہاد کرتی ہے، اس میں استنباط کرتی ہے، اس سے استدلال کرتی ہے۔ جیسے ظاہری بارش آسمان سے اتری، زمین جذب کی، اللہ نے زمین کو یہ شان دے رکھی ہے کہ وہی پانی جو اترا تھا تو ایک طرح کا تھا، لیکن جب پلٹا مالٹے کے جوس میں، انگور، خربوز، تربوز کی شکل میں، تو اس زمین نے ہر طرح کی ضیافت کا اہتمام کر دیا۔ وٹامنز قسم قسم کے، ذائقے قسم قسم کے، خوشبوئیں کسی قسم قسم کی، اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج ہر بیماری کا۔ تو سرکار فرماتے ایسے ہی میری امت کے بھی کچھ سینے ہیں۔ وہ کیا فرمایا؟ وہ قرآن و سنت کے پانی کو جذب کر لیتے ہیں، جذب کر کے تو پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، پرورش کر کے تو پھر واپس لوگوں کو لوٹاتے ہیں۔ ان کا کردار کیا ہے؟ ظاہری زمین کا کردار کہ پانی H2O، ہائیڈروجن آکسیجن، یہ اترا ہوا تھا، لیکن واپس آیا تو کیا خربوز کا جوس، کیا انار کا جوس، کیا وہ مختلف قسم کے پھلوں کا جوس۔ فرمایا ایسے ہی کچھ سینے ایسے ہیں میری امت میں جو پانی کو جذب کریں۔ اگر سینہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہو تو 5 لاکھ مسائل عطا کر دیتے ہیں، اور اگر سینہ امام احمد رضا بریلوی کا ہو تو فتاوی رضویہ کا فروٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو ایک زمین، اس کا تو واضح لفظوں میں ذکر کر دیا، قبلت الماء فانبتت الکلى والعشب الکثیر، لیکن مقصد اسے بتانا نہیں تھا۔ مقصد امام ابو حنیفہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم جیسے سینوں کا کردار واضح کرنا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ یہ جو سینے تیار کریں گے اسے بدعت نہ کہنا، یا پھر مالٹے کا جوس بھی بدعت کہہ کے نہ پیا کرو، کیونکہ وہ آسمان سے اترا ہوا پانی تو مالٹے والا نہیں تھا، وہ تو سادہ پانی تھا۔ آسمان سے جو اترا تھا وہ آم کا جوس نہیں تھا، وہ سادہ پانی تھا بارش کا، اور اس سے اللہ نے یہ سارے جوس بنائے۔ کچھ بدعتیوں کو وہ بدعت تو نظر نہیں آتی، لیکن ابو حنیفہ کی فقاہت بدعت نظر آتی ہے، اور انہیں یہ تصوف کی تعلیمات بدعت نظر آتی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں عدل کرو، جیسے ظاہری زمین کی پیداوار کھاتے پیتے ہو اور ہر طرح کی استعمال کرتے ہو، جنہیں انسانوں میں یہ مرتبہ دیا گیا ان کے سینوں کی تیار خوراک بھی کھایا کرو۔ اس سے جو دوسری زمین ہے فرمایا وہ جذب نہیں کرتی، لیکن دامنے کو میں وہ ایک جھیل یا تالاب بن جاتی ہے۔ شاربوا وسقوا وزرعوا،
لوگ خود پیتے ہیں، جب بارشیں نہیں ہوتی تو وہاں سے ہی جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، وہاں سے ہی درختوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اور یہ دونوں زمینیں اچھی ہیں۔ فرمایا تیسری وہ ہے جو کہتی ہے آئی کچھ نہیں، ملے ہی کچھ نہیں، میلاد کیوں منائیں، کچھ ملا ہوتا تو ہم بھی عید کرتے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے دل کی زمین چیک کرو، شور زمین میں کچھ نہیں اگے گا، جو دو طرح کی ہے وہ تو مالا مال نظر آئے گی۔ فرمایا میں نے کوئی کمی نہیں کی، لیکن آگے زمین کا قصور ہے، جس نے کچھ نہ تو اس کو تالاب بنایا ہے، نہ اس کو جذب کر کے اس سے فروٹ تیار کیے ہیں۔ لہذا اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تم نے ہمیشہ شور زمینوں کا بائیکاٹ کیا ہے، اور پہلے دونوں طبقوں کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے عظمت کا سلام کیا ہے۔ کس انداز میں؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع کے اندر صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج افسوس ہے کہ وہ لوگ جو اعلی حضرت کا کھا پی کے بڑے ہو گئے اور اعلی حضرت کو آج پڑ گئے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، انہیں کیا خبر ان چمگادڑوں کو کہ کنز الایمان کا مقام کیا ہے اور امام احمد رضا بریلوی کی شان کیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ کے جو ترجمے میں اعلی حضرت نے استعمال کیا اس کے ماخذ تلاش کیے، کسی کے 36 تفسیروں میں، کسی کے 40 تفسیروں میں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اب یہ جو سب نے ترجمہ کیا ہوا تھا، اور بعد میں اعلی حضرت کے جنہوں نے کیا، جنہوں نے اعلی حضرت سے نقل کیا وہ تو بچ گئے، باقی وہ بھی پھسل گئے۔ ترجمہ سکولوں میں، کالجوں میں، چینلوں پر یہی کیا جا رہا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب شارٹ کرو ترکیب کے لحاظ سے، ان الذین کفروا، آگے خبر ہے لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس ترجمے پر جو ہر جگہ کیا جا رہا ہے تو منکر قرآن، منکر اسلام، دشمن اسلام بڑے بڑے بھاری اعتراضات کر سکتا ہے کہ تمہارے قرآن کی تو سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ سچی خبر دیتا ہے، تو یہ جو خبر شروع میں دے رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو یہ کہاں تک سچی ہے؟ ان الذین کفروا، درمیان والا حصہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ آگے ہے لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی کافر کلمہ نہیں پڑھے گا۔ جب قرآن اترا تو تم یا تو پھر کسی کو مسلمان نہ مانو جو کلمہ پڑھ کے صحابہ بنے، اور اگر انہیں مسلمان ماننا ہے کہ پہلے کافر تھے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو پھر قرآن کی خبر معاذ اللہ واقعے کے مطابق نہیں ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے جن جن نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اور پھر اگر کسی کافر نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور دیگر نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ کافر کلمہ پڑھیں، اور پھر خود قرآن سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ ڈرائیں ان کو، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ آپ ڈرائیں جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا، آپ ڈرائیں۔ سورہ یاسین، باقی کئی مقامات کے بھیجا ہی ڈرانے کے لیے ہے، اور بقرہ کے شروع میں کہہ دیا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ فائدہ کوئی نہیں، یہ کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ اس پر اسلامی تفاسیر کا بڑا وسیع دائرہ ہے۔
قرآن پر کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ترجمے پر ہے۔ وہ پیدا ہی نہیں ہوا جو قرآن پہ اعتراض کرے۔ قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے، لیکن آگے اردو میں بتانا یا انگلش میں، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ کیا بتا رہا ہے۔ اب جنہیں صرف یہ پتا ہے کہ ان کا معنی ہے بے شک، اللہ زینا وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا، اس سے انہوں نے تو یہ ترجمہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے مفسرین نے یہاں بڑی طویل بحثوں میں بتایا کہ اللہ زینا جو استعمال ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، تو 4 ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے سیاق و سباق اور باقی آیات کو سامنے رکھ کر اللہ زینا کی قسم معین کی جائے گی۔ جب اللہ زینا کی قسم معین ہوگی تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ اللہ زینا جنسی ہے، اللہ زینا استغراقی ہے، عہد خارجی کا ہے، عہد ذہنی کا ہے۔ اگر یہ ہو استغراق کا تو پھر ہوگا ہر کافر کلمہ نہیں پڑے گا، اگر جنس کا ہو تو جنس سے کفار کلمہ نہیں پڑے گی، اگر عہد ذہنی کا ہو کوئی غیر معین کافر کلمہ نہیں پڑے گا، عہد خارجی کا ہو تو چند معین کافر کلمہ نہیں پڑیں گے۔ اب اللہ زینا یہاں پر عہد خارجی کا ہے کہ اللہ ہر کافر کی بات نہیں کر رہا، یہ ابو جہل عتبہ شیبہ کی بات کر رہا ہے۔ ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے ان کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن کی خبر سچی ہے تو ان میں سے تو کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، اور قرآن کی خبر کا، حدیث کا، آیات کا ٹکراؤ نہیں۔ ان کے جن کے دلوں پر مور تھی ان کے لحاظ سے فرمایا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی فائدہ نہیں، لیکن باقی کو ڈرانے کا تو فائدہ ہے۔ تو پھر جب ڈرانے کا فائدہ ہے تو نبیوں کے بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بڑا مقصد ہے کہ جتنے کفار ہیں ان کو ڈراؤ، اور کتنے کافر تھے سرکار نے تبلیغ کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب لا یؤمنون کا تعلق اس خبر کا جن سے کفار سے نہیں، ہر کافر سے نہیں، یہ سم بکم عمی، یہ جن کے دلوں پر مہر ہے ان چند کافروں کے بارے میں ہے۔ لہذا آج 15ویں صدی میں بھی ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے قرآن نے جو خبر دی سچی خبر دی، لیکن وہ جو ترجمہ کیا جا رہا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کفر تو کتنے صحابہ تھے پہلے کفر کیا، پھر اللہ نے ان کا یہ مقام دیا کہ وہ صحابی بن گئے۔ اب وہ جو تقریباً 36 تفاسیر میں مباحث ذکر ہیں، کون ہو مرد میدان جو صفحے کی تفسیر میں ترجمہ نہ کرے، آیت کے نیچے چھوٹا سا جملہ ایک لفظ لکھ کے ہی 36 تفاسیر کی تحقیق کو سمو دے۔ یہ باقی دعویٰ تو قرآن فہمی کا بڑے بڑے لوگوں کو ہے، وہ مودودی ہو، دیوبند والے ہوں، جو بھی ہو، انہیں کہو اپنے بڑوں کا ترجمہ جا کے پڑھ لو، آخر وہ بھی علوم دین پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسے ترجمے کیوں کیے کہ جو آج مستشرقین کے لیے اعتراضات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ادھر امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، اردو میں ایک لفظ بول کر 36 سے زائد تفاسیر کا خلاصہ اس میں اکٹھا کر دیا، اور وہ جنم ہی نہیں لیا آج تک کہ جو اس ترجمے پر اعتراض کر سکے۔ یہ نہیں کیا، میں نے تراجم اکٹھے کیے، ایک زمانے میں کوئی کہہ رہا تھا بے شک جو کافر ہوئے، کوئی کہہ رہا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، بے شک وہ لوگ جن سے کفر ہو گیا، اس طرح کر کے سارے ترجمے کرتے جا رہے تھے، اور سب پر یہ اعتراض ہو رہا تھا۔ لیکن اعلی حضرت نے کیسے ترجمہ کیا؟ فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے۔
جن کی قسمت میں کفر ہے وہ اعلانیہ تھے ابو جہل عتبہ شیبہ، یا قیامت تک جن کی مہریں لگی ہوئی ہیں، جن کی قسمت میں کفر ہے. یہ لفظ قسمت میں کفر ہے، یہ ترجمہ ہے جس نے مستشرقین کے منہ بند کیے ہیں، جس سے قرآن کا قرآن ہونا اپنے مقام پر اور اس کی اخبار کا صحیح ہونا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا بامقصد ہونا اور ہزارہ اعتراضات جو دوسری طرف سے ہو سکتے تھے، ان کے مقابلے میں اردو والوں کو جو خود مفسر نہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی کاشتکار ہے، جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، جس ہستی نے ایک لفظ سے 36 تفسیروں کے مقام پڑھا دیے، اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے. مجھے افسوس یقیناً ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اہل سنت کا کھایا، دوسرے لفظوں میں امام احمد رضا بریلوی کے در کے ٹکڑے کھا کے وہ پلے اور انہوں نے اپنی شناخت بنائی، اور کسی نے اپنے آپ کو اعلی حضرت کی طرف منسوب کر کے شمشیر کہا، کسی نے شہنشاہ اور شیر کہا، اور آج کہنا پڑ رہا ہے وہ نہ شمشیر تھے نہ شہنشاہ تھے، بلکہ وہ بلیاں تھیں جو اعلی حضرت کو ہی میوں میوں کر رہی ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا وہ بد باطنی تو اپنی جگہ، مگر جن جماعتوں نے انہیں اپنے ساتھ ناظم اعلیٰ بنا کے رکھا وہ کیوں چپ ہیں؟ اعلی حضرت کا فیض تو ان پر بھی ہے. آج چھوٹے بڑے دارالعلوم اور مراکز ان میں یوم رضا کی تقریبیں ہو رہی ہیں، تو کھول کے بتائیں، ان بگوڑوں کے نام لیں کہ جنہوں نے اعلی حضرت پر حملے کی کوشش کی. اتنا جامع ترجمہ، اتنا اعلیٰ ترجمہ، اس پر آ کر انہوں نے دشمنوں سے دام وصول کرنے کے لیے طرح طرح کی بونگیاں مارنا شروع کر دیں. لہذا ہر جگہ سے آواز بلند ہونی چاہیے، وہ پنڈی کا ریاض شاہ ہو یا بکی شریف کا عرفان شاہ ہو یا ان کی چمچٹیاں ہو سکھر والی یا جو بھی ہو، ہر جگہ سے ان پکوڑوں کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے. جو رضا سے وفا نہیں کرے گا، ہم اس سے کس وفا کی تمنا کر سکتے ہیں یا توقع کر سکتے ہیں؟ اعلی حضرت کے ترجمے کے لحاظ سے میں نے کہا ہے، کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا، کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا، بال یقین ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا. کس قدر کل کے رضا کو حق نے دی ہیں وسعتیں، کس قدر کل کے رضا کو حق نے دی ہیں وسعتیں، کر دیا واضح طریقہ دین کی پہچان کا. نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی سے خروج. یعنی جو اس ترجمے کا کمال ہے اسے یہ بگوڑے اعتراض بنا کے پیش کر رہے ہیں. نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی سے خروج، تول کے بولا رضا نے ترجمہ فرقان کا. ترجمہ ایسا معارف کا جہاں دکھنے لگے، کتنا عمدہ ہے خلاصہ رب کے ہر فرمان کا. گر رہے تھے جن پلوں سے بد عقیدہ قافلے، گر رہے تھے جن پلوں سے بد عقیدہ قافلے، پار گزرا ہے وہاں سے قافلہ فیضان کا. آج افریتی رویے، وہ جو کہتا ہے کہ افریت کا ترجمہ خبیث کس نے کیا،
میں نے کہا پھٹ جاؤ، میں بتاتا ہوں کس نے کیا، کیسے کیا۔ آج افریتی رویے سیکھ پا ہیں اس لیے، کچھ نہیں چھوڑا رضا نے ہر کسی شیطان کا۔ آج افریتی رویے سیکھ پا ہیں اس لیے، کچھ نہیں چھوڑا رضا نے ہر کسی شیطان کا۔ ان یتیموں کی کیا اوقات سمجھیں ترجمہ، وہ پنڈی کا دیوتا ہو یا چول مہران کا۔ ان یتیموں کی کیا اوقات سمجھیں ترجمہ، وہ پنڈی کا دیوسا ہو یا چول مہران کا۔ مجھ میں آصف شاہ جلال الدین سے ہے پختگی، جن کی صحبت سے کھلا ہے در میرے وجدان کا۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ حضرات کی وساطت سے ایک قرارداد منظور کروانا چاہتا ہوں۔ قلعہ قاسم ہماری ثقافت کا، ہماری دینی غیرت کا اور حمیت کا ایک نشان ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں نام نہاد ثقافت کے لیے مختلف منصوبے لانچ کرنے کے لیے، گانے بجانے کے لیے وہاں عمارتیں گرا کر کوئی پلان نافذ کیا جا رہا ہے۔ وہاں اللہ کے ولیوں کا مسکن ہے، وہاں ولایت کے سرچشمے ہیں، وہاں مدرسہ اسلامیہ خیر المعاد ہے، وہاں عظیم مسجد ہے، ملتان کے بے تاج بادشاہ مولانا حامد علی خان صاحب کا وہاں پر مرکز ہے۔ لہذا ہمیں وہاں کسی طرح کی کوئی چھیڑ خانی برداشت، حکومت کا جو بھی منصوبہ ہے وہ جہاں لے جانا چاہتی ہے لے جائے، ہمارے مراکز کو چھیڑنے کی مت کوشش کرے۔ اور یہ جو بت خانہ بنانا چاہتے ہیں وہ کیا کسی نئے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور نظریہ پاکستان کے منافی ہے یہ سارا سلسلہ جو وہ بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا اہل حق اہل اسلام کے جذبات کا احترام کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔